نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 24واں پارہ سورۃ الزمر اور سورۃ الزمر کا رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے اور اس کی ابتدائی رکوع کی 4 آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 64 65 66 اور 68 تلاوت کی گئی ہے. بڑا ہی عام مضمون. پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کا حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے جو حکم دیا اس کا اللہ نے ذکر کیا. کس کی ذات کو بولو؟ حضور کی ذات. کہ اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کی بت پرستی کی عبادت کا کہا مشرکوں نے. اس کا پہلی آیت میں ذکر ہے. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرک کرنے والوں کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور تیسرا مضمون کہ ان مشرکوں نے اللہ رب العزت کی جو قدر کرنے کا حق ہے انہوں نے وہ حق ادا نہیں کیا. یہ آج کے موضوع ہیں. ان 4 آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ذہن میں رکھیں کہ مشرکین مکہ کے کچھ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے جو لوگ مشرک تھے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رد فرماتے تھے اور ان کے اس شرک جیسے کبھی عمل پر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم لعن طعن فرماتے تھے کہ شرک تو تباہی اور بربادی ہے، مشرک آدمی تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے آپ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ گئے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو باطل کہتے ہیں، واپس آ جاؤ، یعنی اپنے آباء و اجداد کے دین پر آ جاؤ. یہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے کہا تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ اتاری. یعنی مجھے اور آپ کو بھی ان کے اس عمل سے خبردار کر دیا کہ تمہیں بھی کوئی ایسا آدمی مل جائے، خدا نخواستہ تمہارے قوم قبیلے خاندان کے لوگ اگر باطل پر تھے، تمہیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے اور تمہیں کوئی تانا دے اور کہے کہ تم نے اپنے بڑوں کا دین چھوڑ کر نیا دین اپنا لیا ہے، چل واپس اس میں، تو تمہیں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والا یہ عمل بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مشرکوں کا شروع سے وتیرا چلا آ رہا ہے. اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ نے حق دے دیا ہے، حق کی پہچان ہو گئی ہے، آباء و اجداد اگر غلط راستے پر تھے تو تم شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے. اگر وہ زندہ تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو. اگر وہ شرک پہ ہی مر گئے ہیں تو وہ اپنے
انجام کی طرف چلے گئے ہیں، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں توحید جیسی دولت عطا فرما، بجائے یہ کہ تم ان کی تانا زنی مشرکوں کی سن کے پریشان ہو کر حق کو چھوڑ دو تو پھر تمہاری بھی تباہی ہے۔ اس لیے یہاں اس کا ذکر کرنے کا مقصد اس امت کو خبردار کرنا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کبھی معاملہ پیش ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہم میں سے بھی ہیں جی کہ جن کے کوئی آباء و اجداد قرآن و سنت کے پابند نہیں تھے، بلکہ وہ باطل قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھے ہوئے بیچارے غلط رسموں میں مبتلا تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں دیندار پیدا کر دیے، لیکن آج ان کو بھی تانا دیا جاتا، ان کے پیچھے والوں کے واقعات اور ان کا وہ سنا کر ان کے قدم بھی اکھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ ایھا الجاہلون کا معنی نادانوں، ویسے تو جاہل اسی کو کہتے ہیں کہ جو حق سے کیا ہو بولو بھائی فارغ ہو اور باطل پر اڑا ہوا ہو، ڈٹا ہوا ہو اور حق سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ کیا بولتے سارے بولو جاہل۔ تو بہرحال فرمایا اے نادانو، کیونکہ نبی کے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، بولو نبی کے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اس لیے نادان کسی کو کہنا یہ انتہائی اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بہت یعنی اچھی بات ہوتی ہے، کسی جاہل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے۔ اس لیے ترجمہ کیا ہوگا بولو بھائی اے نادانو، کیونکہ یہ فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہاں ترجمہ یہ ہوگا ایھا الجاہلون، اے نادانو، اے بے سمجھو، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ یہی تو سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے تم بجائے مجھے دعوت دینے کے میری دعوت کو قبول کرو، میری دعوت کو کیا کرو بولو بھائی۔ اس لیے فرمایا اے نادانو، کیا تم تأمرونی مجھے حکم دیتے ہو کہ اعبدو میں عبادت کروں افغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کی۔ آپ دیکھ لو کیسے کیسے حالات پیش آتے ہیں، اب میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے اس وقت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ کوئی میٹھے الفاظ وہ تھوڑے بول رہے ہوں گے، مشرکین مکہ ان کا کیا انداز ہوگا، کیا زبانوں کی کرواہٹ ہوگی، کیا ان کے چہروں پر ان کے طور پر وہ نفرت کے الفاظ ہوں گے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ ان کی رہنمائی کی کوشش فرمائی ہو۔ بہرحال فرمایا تم مجھے دعوت دیتے ہو، حالانکہ دعوت تو پیغمبر دیتے ہیں اور امتی کو حکم ہے پیغمبر کی دعوت پہ لبیک کہے، بجائے یہ کہ امتی گمراہ ہو اور پھر گمراہی کی طرف نبی کو بلائے، نعوذ باللہ۔ بہرحال فرمایا اے نادانو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو۔ اب حکم سے مراد کیا، آپ اندازہ کریں کہ کتنا سخت انداز ہوگا مشرکین مکہ کا کہ یہاں حکم کا لفظ بولا جا رہا ہے۔ اس طرح عام بھی آپ دیکھیں کہ حکم جب کوئی دیتا ہے چھوٹا بڑے کو تو اس کا انداز کتنا نفرت والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال فرمایا کہ تم مجھے حکم دیتے ہو اعبدو میں عبادت کروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم افغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کی۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا تحقیق وہی کی گئی ہے، اللہ رب العزت فرماتے الیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرف بھی من قبلک جو آپ سے پہلے تھی، یعنی انبیاء پیغمبر رسول، یا یقیناً حضور سے پہلے جن کا ذکر ہے وہ نبی اور رسولوں کا ہی ہے، کیونکہ جب حضور کا ذکر ہے تو حضور کی جماعت کا ذکر ہے، اور حضور کی جماعت کون سی ہے بولو، انبیاء کی، رسولوں کی۔ فرما ان کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا تھا، بتایا گیا تھا، خبردار کیا گیا تھا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر نبی نبوت کے مقام پر فائز ہوتے ہوئے، رسول رسالت کے مقام پر فائز ہوتے ہوئے اگر شرک کر بیٹھے، کیا کسی نبی نے نہیں،
یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی تو پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ امتی کو خبردار کر دیا کہ جب نبی جیسی ہستی سے اگر بالفرض خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو جائے تو معافی اس کے لیے بھی نہیں ہے، تو کیا چیز ہے؟ کون بولو بھائی؟ امتی۔ یہ اصل مجھے اور آپ کو خبردار کیا گیا ہے۔ فرمایا اگر شرک ہو جائے تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ، نبوت بھی گئی، رسالت بھی گئی، سب کچھ گیا۔ شرک ایسی موذی بیماری ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، شرک کرنے والا حقیقت میں دنیا آخرت میں خسارے دے۔ ہاں جو توبہ کر لیتے ہیں، توبہ پھر یہ نسبت ہوگی امتی کی طرف، کیونکہ نبی سے تو میرے بھائی شرک سے زد بولو نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہوتا ہے، اور نبی اور رسول پیغمبر کا مقام یہ ہے کہ گناہ کو حکم ہے ان کی طرف نہیں جانا، امتی کو حکم ہے گناہ کی طرف نہیں جانا۔ بہرحال پھر اللہ رب العزت فرماتے بللہ، بلکہ فاعبد، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی۔ سارے بولو کس کی؟ اللہ کی۔ یہ نبیوں کو بھی حکم ہے اور نبیوں کے واسطے امتیوں کو بھی حکم ہے کہ اللہ نے پیدا ہی انسان کو اپنی عبادت کے لیے کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جن کی پیدائش کا مقصد سوائے اللہ کی بندگی کے اور کوئی نہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، بجائے شرک کر کے خسارے میں جانے کے تم اللہ کی عبادت کرو، ساتھ شکر ادا کرو۔ کیا کرو بولو بھائی؟ کیونکہ اللہ کی عبادت کر کے فخر نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کر کے شکر ادا کرتا کہ اس نے توفیق دی ہے، اس نے توفیق دی ہے، اس نے توفیق دی۔ میں نے اور آپ نے الحمدللہ فجر جماعت سے پڑھی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا خدا کی قسم کوئی کمال نہیں۔ اس نے کرم کر دیا، اس نے نظر کرم کر دی، اس نے اٹھا کر اپنے راستے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ یا ایک لفظ بولا جاتا ہے اس نے ہمیں اس قابل سمجھا، نہیں نہیں نہیں، اس نے ہمیں اس قابل بنایا۔ سارے بولو اس نے ہمیں اس قابل، جی ہم ایک دوسرے کو تو کہہ سکتے ہیں، اللہ کی ذات کی طرف یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا، کیونکہ اس میں بھی نسبت ہوتی ہے کہ میرے اندر کچھ تھا تو پھر اس نے مجھے اس قابل سمجھا، یہ ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، اس نے اس قابل بنایا۔ اس لیے دعا بھی ہے یا اللہ ایسا بنا تجھے پسند آ جائے، بنا بھی خود پھر پسند بھی کر لے، پھر بولو پسند بھی، جس طرح ماں کرتی ہے بچے کو نلا دھلا کے ایسا پاؤڈر کریم میں خوشبوئیں لگا کے پھر کہہ رہی ہوتی ہے میرا کتنا پیارا بیٹا ہے۔ سارے بولو کتنا، کیا اس سے پہلے وہ پیارا ہوتا ہے؟ نلی بہ رہی ہوتی ہے، کپڑے گندے ہوتے ہیں، سمیل آ رہی ہوتی ہے، یہ سارا کوئی دور کون کرتی ہے؟ سارے بولو ماں کرتی ہے۔ اب پھول جیسا خوبصورت بنا کر اب خود ہی چوم رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ مجھے ایسا بنا، مثال میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے دے دی، یعنی ہمیں گناہوں سے بچا، تو بچائے گا تو بچیں گے، توبہ کی توفیق عطا فرما جو ہے تاکہ وہ دھل جائے، پھر اپنی عبادت پہ لگا، پھر تو کہے میرے بندے تو میرا پیارا ہے، یہ ہے مجھے ایسا بنا۔ سمجھ آ گئی؟ اب تو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب چوتھی آیت میں ایک مسئلہ ہے، یہودیوں میں سے ایک بڑا عالم ان کا آ گیا، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سوال رکھا اس نے، قیامت کا منظر ہے جس آیت میں بھی ذکر ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی تھا، اہل علم تھا، عالم تھا، کہنے لگا کہ قیامت کا منظر ہوگا، اور یہ اس نے بطور ایک عجیب انداز میں سوال کیا، بطور تصدیق کے نہیں، ہاں جی بطور ایک استہزاء یا ایسا کوئی بھی آپ ذہن میں آئے تو بات سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت ہوگی،
زمین اس اللہ رب العزت کی ایک انگلی مبارک پہ ہوگی، باقی کائنات دوسری پہ، یہ آسمان سارے اللہ رب العزت کے دائیں ہاتھ مبارک پہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس نے کہا کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ نے یہ آیت مبارکہ اتار کے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی جو قدر کا حق تھا پہچاننے کا وہ پہچانی نہیں۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کے اعضاء کا ذکر ہوتا ہے یہ متشابہات میں سے ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اس کی کیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ دایاں ہاتھ اللہ رب العزت کا کیسا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، دنیا میں کوئی مثال اس کی نہیں ہے، اس کی شان کے مطابق ہے۔ قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ کا دیدار ہوگا، پھر اللہ کی ذات کی کیفیت کا ہمیں پتہ چلے گا۔ اس وقت قرآن و سنت میں جو بھی بیان کیا گیا ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی کسی مثال سے ضرورت نہیں ہے۔ آمنا و صدقنا، جو فرما اس پر ہمارا ایمان ہے۔ سارے بولو اس پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ فرمایا حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کے اس یہودی کو وما قدر اللہ حق قدری، کہ نہیں قدر کی اللہ تعالیٰ کی حق کا قدری جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ کس کو فرما؟ اس یہودی عالم کو۔ والارض جمیعا قبضۃ یوم القیامہ، کہ ساری زمینیں اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہوں، یعنی اس کی ایک انگلی پر ہوں۔ اور والسماوات مطویات بیمینی، اور ساتوں آسمان اس کے دائیں ہاتھ مبارک پہ لپٹے ہوئے ہوں۔ سبحانہ، بات وہی آ گئی کہ آپ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے کوئی مثال دیں، اللہ کی ذات پاک ہے۔ مثالوں سے اللہ کی ذات بولو کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ پاک ہے۔ وہ جو پہلے میں نے آپ کو مثال دی ہے وہ اللہ کی مثال نہیں دی، یاد رکھا، وہ بچے کو نہلانے دلانے کی، وہ میں نے اور آپ نے اپنی دی ہے۔ کس کی دی ہے بولو؟ جو بچے کو نہلانا، مطلب اللہ ہمیں پاک کر دے، توبہ کی توفیق دے دے۔ توبہ کی کیا دے؟ ہاں، توبہ کرنا یہ گناہوں سے غسل ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے سبحانہ، میری ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ وتعالی عما یشرکون، اور لوگوں نے جو میرے شریک بنائے ہوئے ان سے میری ذات بہت بلند ہے۔ ان مشرکوں کو کیا پتا اللہ کی ذات کیا ہے؟ ہاں، اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے تو اللہ نے قرآن اتارا ہے، قرآن پڑھ لو، حضور کے ارشاد جو اس کی تشریح میں ہے ان کو پڑھ لو، اللہ کی ذات سمجھ آ جائے کہ وہ واقعی وحدہ لا شریک ہے۔ سمجھانے کا مطلب اس کی وحدانیت سمجھ آ جائے، بلکہ فرمایا اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، تمہاری عقل سے ماورا ہے، اس کی صفات میں غور کرو گے تو نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے کہ واقعی وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہماری عقلوں سے ماورا ہے۔ جو فرمایا حق فرمایا، اللہ نے اپنا تعارف سورۃ اخلاص میں بہت مختصر الفاظوں میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہو، سمجھنا ہو، سورۃ اخلاص پڑھ لو، یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمعۃ المبارک بھی ہے، مبارک دن ہے، مبارک سنتیں ہیں کہ جمعے کی نیت سے غسل کرنا اور سفید لباس پہننا، خوشبو کا استعمال کرنا، جمعے کی نیت سے مسواک کا استعمال کرنا، نماز جمعہ کے لیے جلدی آنا، اللہ ہمت توفیق دے تو صلاۃ و تسبیح پڑھنا، جمعے والے دن کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود شریف پڑھنا، یہ حضور کا خود ارشاد مبارک بھی ہے۔ امت کو ایک مرتبہ پڑھ لے صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورۃ کہف کی تلاوت کرنا، قبرستان میں جا کر ان کے لیے اپنے لیے عبرت اور ان کو کچھ نہ کچھ پڑھ کے سال ثواب کرنا، اور نماز جمعہ کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف، اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف۔ اور نماز عصر کے بعد، نماز عصر پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے 80 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر پوری محبت میں ڈوب کر درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.